من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع۔ ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا دوسرا پارہ، دوسری سورت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ ابو داؤد کی اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے ایک سوال کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے مجمع لگا کر کہ اللہ کے پیغمبر اپنے گھر کے حجرے سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر میں ایک سوال کروں تو تم کیا میرے سوال کا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کی جی اللہ کے پیغمبر آپ سوال کریں، ہم جواب دیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ایک سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک عملوں میں سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ اچھا یہ جو آپ نے سوال کیا تو یہ ایک تبلیغ کا انداز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم ایک دوسرے سے پہیلیاں پوچھا کرتے تھے، پہیلی، اور پوچھنے والا پہیلی پوچھ لیا کرتا تھا اور ہم اس کے جوابات دے رہے ہوتے تھے، لیکن جب اس کا جواب صحیح نہیں ہوتا تھا تو اب ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ پہیلی پوچھنے والا خود اس کا جواب دے دے۔ اچھا اس کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو سوال و جواب کے تناظر میں اگر کچھ دیر رکھا جائے تو ذہن کے اندر اس کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ نکلتی نہیں ہے پہلی۔ اور اگر کوئی دین کی بات بغیر سوال و جواب کے کر دی جائے تو ذہن کے اندر اس کی گرفت اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ تو تبلیغ کا ایک انداز یہ بھی اپنانا چاہیے، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ ہمارے پاس اسلامی سوالات ہونے چاہیے، ہم گھر میں سوالات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ مکے میں کتنا عرصہ گزارا؟ مدینے میں کتنا عرصہ گزارا؟ یہ سوال جواب ہونے چاہیے، بنائیں، ایک ماحول بنائیں، ایک گروپ بنائیں، اور پھر اس ماحول کے اندر یہ سوال جواب کریں۔ اللہ کے رسول کے بیٹے کتنے تھے؟ آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ آپ کے سسر کون کون تھے؟ آپ کی بیویاں کتنی تھیں؟ آپ کی بیویوں کے نام کیا تھے؟ وغیرہ وغیرہ۔ تو سوال و جواب کے اندر دین کو سیکھنا یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔
تو آپ نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ عملوں میں سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ اور ایک ایک کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کرو۔ ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، قال قائل، ایک صحابی نے عرض کیا جی اللہ کے پیغمبر اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ، نماز ہے۔ صحابی یہ سمجھ رہے تھے کہ نماز تو دین کا ستون ہے، بنیاد ہے، اساس ہے، روح ہے، جان ہے، بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے، سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو وہ نماز ہی ہے۔ روزہ سال میں ایک دفعہ، حج زندگی میں ایک مرتبہ، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ، لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ۔ تو بڑا صحیح جواب بنتا تھا۔ کہنے لگے الصلاۃ، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے جواب دیا اور آپ نے فرمایا حسنۃ وما ہی بہا، ہے تو بہت بڑی نیکی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ ایک اور صحابی بڑے سمجھدار تھے، وہ سمجھ گئے کہ نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، شاید اللہ کے پیغمبر حقوق العباد سے کوئی جواب طلب کرنا چاہتے ہوں، تو آپ کے ایک صحابی نے کہا قال قائل الزکاۃ، اے اللہ کے پیغمبر زکوٰۃ دینا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک یہ ہوگا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو بھی مسکرا کے فرمایا حسنۃ وما ہی بہا، زکوٰۃ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، نیکی ہے، لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں نے سوال کسی نیکی کے بارے میں نہیں کیا، بڑی چھوٹی نیکی کے بارے میں نہیں، میرا تو سوال یہ ہے کہ عملوں میں سب سے چوٹی کا عمل، عملوں میں سب سے بہترین عمل، اور عملوں میں اللہ کو محبوب ترین عمل، ایک ہے محبوب، ایک ہے محبوب تر، ایک ہے محبوب ترین، سپرلیٹیو ڈگری۔ تو اب صحابہ نے ایک ایک کر کے جواب نہیں دیا، کہا اللہ کے رسول اگر مشاورت سے ہم جواب دے دیں، فرمایا ٹھیک ہے۔ اب سب نے قالو، اب سب نے مل کر کے ایک جواب ڈھونڈا اور جواب دیا الصیام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا بھائی نماز کا اجر پتہ ہے، زکوٰۃ کا اجر پتہ ہے، حج کا اجر پتہ ہے، روزے کا تو پتہ ہی نہیں اجر کیا ہے، تو سب سے بڑا عمل وہی ہوگا، اللہ کو پسند ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا الصیام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حسن وما ہوا بہ، یہ بھی ایک نیکی تو ہے لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے، مشورہ کیا اور پھر کہا اللہ کے رسول اب ہم پہنچ گئے کسی نتیجے پر، جی اب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قالو الجہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کیونکہ وہ تو عمل ایسا ہے اس کا اگر اجر پڑھیں آپ جہاد کا، جہاد کو کرنے والا مجاہد ہے، مجاہد کو تو چھوڑیں، مجاہد کے گھوڑے کو بھی اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس گھوڑے کو دیکھتے رہو، پیشاب کتنا کیا، گوبر لید کتنی کی، اور پھر اس کا وزن اپنے پاس محفوظ رکھو، چارہ کتنا کھایا۔ یہ جب یہ بندہ ہوا تھا تو اپنے کھوٹے سے بندے ہوئے یہ کتنی مرتبہ دائیں بائیں گیا، اس کے قدم بھی گنو، اور جب اس کو اس کے شاہسوار نے کھولا اور اس کے اوپر بیٹھا اور دوڑا تو قدم گنو، جتنے جتنے اس کے قدم، جتنا جتنا اس کا پیشاب، جتنا جتنا اس کا گوبر، جتنا جتنا اس کا چارہ، سارا کا سارا یہ اس مجاہد کے نیک اعمال میں لکھتے چلے جاؤ۔ تو صحابہ نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا حسن وما ہوا بہ، جہاد بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں، میرا سوال تھا کہ عملوں میں محبوب ترین عمل اللہ کی نگاہ میں کون سا عمل؟ اب صحابہ نے ہار مان لی، عرض کی اللہ کے پیغمبر اب آپ ہی بتائیے، اے اللہ کے پیغمبر اب آپ ہی بتائیے، اور جو سجو صحابہ کی بڑھ گئی،
یار ایسا عمل، ہماری نمازیں پیچھے رہ گئیں، روزے پیچھے رہ گئے، زکوٰۃ صدقات خیرات پیچھے رہ گئے، ہمارے حج عمرے پیچھے رہ گئے، ہمارا جہاد پیچھے رہ گیا، وہ عمل کتنا بڑا عمل ہے، کیا ہم کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بڑے سادے انداز میں، آپ نے فرمایا الحب فی اللہ۔ اور ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں ان اوثق عر الایمان، ایمان کی بہت ساری کڑیاں ہیں، کڑیاں، زنجیر کی بہت ساری کڑیاں ہوتی ہیں، لیکن زنجیر کے سرے کے اوپر ایک بہت بڑا کڑا ہوتا ہے، وہ کڑی نہیں ہوتی، وہ کڑا ہوتا ہے۔ کہا ایمان کی کڑیوں میں سب سے مضبوط ترین اگر کوئی کڑا ہے وہ یہ ہے الحب فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کر کے رہنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کو ختم نہ ہونے دینا، آپس کی محبت کو ختم نہ ہونے دینا، محبت کے سوداگر بن کے رہنا، جہاں آپ ہوں وہاں محبت ہو، محبت آپ سے پہچانی جائے اور آپ محبت سے پہچانے جائیں۔ محبت اتنی بڑی چیز، اور کس کے لیے محبت؟ اللہ کے لیے۔ کسی سے محبت ہوتی ہے، بہت ساری وجہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے محبت، اور جب اللہ کا نام آ گیا تو نفرت کی کتنی بڑی وجہ کیوں نہ ہو، نفرت محبت کی جگہ پر نہیں آ سکتی۔ جب اللہ کا نام آ گیا تو جو لوگ محبت کے سوداگر بن کے زمین پر رہتے ہیں، ان کا یہ عمل، یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یار یہ عمل اتنا بڑا عمل کیسے بن گیا کہ ہماری نمازیں بھی چھوٹی ہو گئیں، زکوٰۃ کا، نماز کا، روزے کا قد چھوٹا ہو گیا، اور اس نیکی کا اور اس عمل کا قد اتنا بلند ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ آج تو ہم نمازوں کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں نا، ہماری دینداری کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ ہماری نماز، ہمارے روزے۔ کسی سے پوچھو نمازی سے یار تم ایک وقت کی نماز چھوڑ سکتے ہو، کہے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے تو ابھی تک ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، ہے نا ایسا؟ کسی روزے دار سے کہو کہ یار ایک روزہ نہ رکھو، وہ کہے گا ایک روزہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں روزہ رکھے بغیر نہیں رہ سکتا، روزہ کبھی نہیں چھوڑا میں نے، اپنی پوری زندگی میں روزہ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ دینے والے پابندی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، ان سے کہو اس سال نہیں دو، وہ کہتے ہیں نہیں یار اللہ کے راستے میں ہر سال دیا ہے تو میں اس سال بھی دوں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ عمل اتنا بڑا عمل کیسے بن گیا؟ آئیے ایک اور حدیث آپ کو سناؤں، اس حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عمل اتنا بڑا عمل کیسے بن گیا۔ اور یہ حدیث، یہ جو حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، یہ ابو داؤد اور مسند احمد کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری اس حدیث کے راوی ہیں، اور اب جو حدیث سنا رہا ہوں یہ حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الا اخبرکم، کیا میں تم کو خبر نہ دوں، کیا میں تم کو بتا نہ دوں، بِأَفْضَلَ مِن دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، ایک ایسا عمل جو تمہاری نمازوں سے افضل ہو، روزوں سے افضل ہو، صدقات اور خیرات سے بھی افضل ہو، ایسا عمل نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ ابھی اللہ کے لیے محبت کرنا، اس کو میں کھولوں گا تھوڑا سا تاکہ آپ سمجھ لیں۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، آخری بالکل جمعے کے آخری وقت تک، خطبے کے آخری وقت تک آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ تو اب بھی مسئلہ اور سوال حل نہیں ہوا، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے دماغ میں کہ آخر اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ عمل اتنا بڑا عمل کیسے بن گیا؟ اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے اس کا جواب بھی دے دیا۔
آپ نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاةَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اس لیے کہ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اس لیے کہ تمہاری محبت جب نفرت سے بدل جاتی ہے، تمہاری قربت جب دوری سے بدل جاتی ہے، تمہاری نرمی جب سختی سے بدل جاتی ہے، جب تمہارا اتفاق اور اتحاد اختلاف، افتراق اور انتشار سے بدل جاتا ہے۔ ہوتے ہیں نا ایک گھر میں جھگڑے چل رہے، بھائیوں کا جھگڑا، بہنوں کا جھگڑا، بھائی اور بہنوں کا جھگڑا، چاچا اور بھتیجوں کا جھگڑا، رشتہ داروں کے جھگڑے چل رہے ہیں، مسجد میں جھگڑا، ایک کمیٹی میں جھگڑا، ایک فیکٹری میں جھگڑا، ہیں مسلمان بھائی بھائی، قرابت داریاں بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، خونی رشتے بھی ہیں، لیکن جھگڑے چل رہے ہیں، گھر گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جھگڑے کا جو نقصان ہے نا، نقصان، بھائی توجہ چاہتا ہوں، اس جھگڑے کا، اس نفرت کا جو نقصان ہے، یہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ اس نقصان کے بڑے ہونے نے نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، صدقات و خیرات کو چھوٹا بنا دیا۔ نقصان کتنا بڑا ہے؟ نقصان کیا؟ فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، او نمازیوں، او روزے داروں، او زکوٰۃ پابندی سے دینے والوں، او اگلی صف میں کھڑے ہو کر، صف اول میں کھڑے ہو کر نماز کا ثواب حاصل کرنے والوں، او حج اور عمروں پر ہر سال جانے والوں، او اعتکاف میں بیٹھنے والوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، یہ جو تم نے آپس میں جدائیاں کی ہوئی ہیں، یہ جو جھگڑے کیے ہوئے ہیں، یہ جو اختلاف، افتراق، انتشار کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، یہ جو نفرتوں کے بیج بو کر اب یہ تناور درخت بن چکے ہیں، یہ نفرتوں کے پودے اب پودے نہیں رہے، یہ بڑے درخت بن چکے ہیں، بڑے کڑوے اور زہریلے اس کے اندر پھل پیدا ہو رہے ہیں، جس سے ایک گھر کے اندر افتراق، انتشار، جھگڑا، بھائیوں میں جھگڑا، بہنوں میں جھگڑا، میاں بیوی میں جھگڑا، خاندان میں جھگڑا، رشتہ داروں میں جھگڑا۔ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، یہ جھگڑا جو ہے نا، یہ مونڈنے والا ہے، مونڈنے والا ہے۔ مونڈنے والا اس طرح ہوتا ہے، یہ مونڈنے والا کیا ہوتا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے، یہ اس طرح ہے، اس طرح، یہ تمہارا جھگڑا جھگڑا نہیں ہے، یہ اس طرح ہے، اس طرح۔ نمازیں بھی پابندی سے اور جھگڑا بھی پابندی سے، ہے نا ایسا؟ مہینوں گزر گئے، ہفتوں گزر گئے، مہینوں گزر گئے، سال گزر گئے، اب یہ جھگڑا، اختلاف آگے اولادوں میں منتقل ہو گیا، پھر آگے اولادوں کی اولادوں میں منتقل ہو گیا۔ یہ بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، حسد، یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ نفرتیں، یہ کدورتیں، یہ بڑھ رہی ہیں، اولادوں میں منتقل ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اپنی نمازوں پر بھروسہ کرنے والوں اور روزوں پر بھروسہ کرنے والوں، او اپنی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات پر بھروسہ کرنے والوں، او اپنے اندر خوش فہمی میں مبتلا رہنے والوں کہ ہم تو صف اول کے نمازی ہیں، کان کھول کے سن لو فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، یہ جھگڑا اس طرح ہے، اس طرح۔ اور میں قربان جاؤں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر، شاید کوئی یہ سمجھے کہ عقل میں سب برابر نہیں ہوتے، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، شاید کوئی یہ سمجھا ہو آپ کا مقتدی، یا سمجھے گا بعد میں، یا اس وقت یہ سمجھ رہا ہو کہ شاید جھگڑا کرنے سے اس کے سر کے بال اتر جائیں گے، گنجا ہو جائے گا۔ فرمایا لا اقول، میں یہ نہیں کہہ رہا، کتنا واضح سمجھایا اللہ کے پیغمبر نے اس مسئلے کو، کتنی وضاحت سے۔ لا اقول،
میں یہ نہیں کہہ رہا انہا تحلق الشعر، اس جھگڑے سے، اس طرح سے یہ جھگڑا تمہارے سر کے بال مونڈ دے گا، تم گنجے ہو جاؤ گے، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ اللہ کے رسول پھر یہ اس طرح کہاں چلتا ہے؟ فرمایا ولیکن تحلق الدین، یہ وہ اس طرح ہے جو تمہارے پورے دین کو مونڈ کے رکھ دے گا، نمازوں کو مونڈ دے گا، روزوں کو مونڈ دے گا، حج اور عمروں کو مونڈ دے گا۔ تحلق الدین، یہ پورے دین کو مونڈ دے گا۔ آج کتنی خوش فہمیوں میں مبتلا کر دیا ہم کو ہماری نمازوں نے، کر رکھا ہے۔ ہمارے روزوں نے کتنی خوش فہمیوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ او بھائی یہ نمازیں بچیں گی تو کام آئیں گی نا۔ آپ کو پتہ ہے اس طرح سے تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات اس طرح سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح ایک بال بھی باقی نہیں چھوڑتا، یا چھوڑ دیتا ہے؟ اس طرح ایک بال بھی باقی نہیں چھوڑتا۔ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کے پیغمبر نے یہ بات سمجھا دی، یہ جو اس طرح چلے گا نا ایک نیکی بھی باقی نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا ایک نیکی بھی باقی۔ کیوں جی؟ کامن سینس کی بات ہے یا نہیں کہ ہم جب پیسہ کماتے ہیں، لاکھ 2 لاکھ روپے جب ہم شام کو ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے پیسہ آنے کے بعد اسے سیف کرو، اسے لاکر میں ڈالو، اسے بینک میں جا کر ڈپازٹ کرو۔ یہ ایسے ہی نہیں رکھ دیتے، کوئی اٹھا کے لے جائے گا، کوئی گن پوائنٹ پر لے جائے گا، چوری کر لے گا، ملازموں سے چھپاتے ہیں، نوکروں سے چھپاتے ہیں، آنے والے لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ چھپاؤ اس کو، تجوری بناؤ، لاکر میں رکھو، نظر نہ آئے۔ او بھائی نمازیوں، نمازوں کی حفاظت کرنا تو سیکھو، نمازیں پڑھنا سیکھ لی، حفاظت تو سیکھو۔ ہے بہت قیمتی چیز ہے نماز تمہاری، روزہ بہت قیمتی ہے، حفاظت کرنا تو سیکھو۔ وہ عمل تو نہ کرو جس سے نمازیں برباد ہو جائیں۔ پہلی چیز اس طرح سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح ایک بال بھی باقی نہیں چھوڑتا، یعنی یہ سمجھا دیا اللہ کے پیغمبر نے ایک نیکی بھی باقی نہیں بچے گی اگر تم دنیا میں نفرتیں اور کدورتیں اور جھگڑوں کے ساتھ زندگی گزار کے آؤ گے۔ اور اس طرح سے دوسری بات ہمیشہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا۔ دیکھتا ہے کسی کا سر کہ یہ مفتی صاحب کا سر ہے تو اس طرح کام نہ کرے کہ نہیں بھائی مجھ سے کام نہیں ہو رہا، یہ تو اتنے بڑے مفتی صاحب کا سر ہے۔ وزیر اعظم کا سر آ جائے اس طرح کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بہت بڑے علامۃ الدہر کا اگر سر آ جائے اس طرح چلنا چھوڑ دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح کہتا ہے وزیر اعظم آ جائیں، صدر آ جائیں، اور بہت بڑا علامۃ الدہر کوئی آ جائے، مفتی آ جائے، مالدار ہو غریب ہو کوئی بھی ہو، اس طرح کہتا ہے کہ میں کسی کا سر نہیں دیکھتا، کام پورا کر دیتا ہوں۔ کیا سمجھایا گیا بڑے خوبصورت انداز میں کہ یہ جھگڑا کرنے والا بے شک بہت بڑا مفتی ہو، بہت بڑا عالم دین ہو، بہت بڑا ہو، بہت دیندار ہو، پکا نمازی ہو، غریب ہو، امیر ہو، اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا، یہ اس طرح مونڈ کے رکھ دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مفتی کے سر پہ نہیں چلے گا، مونڈ دے گا مفتی کے نیک عملوں کو۔ وہ کتنا بڑا علامۃ الدہر ہو، کتنا بڑا نیکوکار ہو، لوگوں کا پیر ہو، مرشد ہو، لوگ اس کو بہت عزت دیتے ہوں، اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا، مونڈنے پر آتا ہے نا تو مونڈ دیتا ہے۔ نیکیاں سب کی برباد ہو جائیں گی۔ مفتی کہلوانے کی وجہ سے نیکیوں کو نہیں بچا سکے گا۔ تیسری چیز اس طرح سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، آپ ایگری کریں گے کہ اس طرح پھیرنے سے قبل اور اس طرح پھیرنے کے بعد تھوڑا سا ہی وقت ہوتا ہے نا۔ اس طرح سر پہ بس آتا ہے، آنے کے بعد جب اپنا کام شروع کرتا ہے نا، کوئی اگر کھلاڑی ہو نا حجام نائی تو آپ گھڑی میں دیکھیں 5 منٹ میں وہ پورا سر اس کا ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے، سارے بال نیچے گر جاتے ہیں۔
ہے نا. اور تبدیلی کتنی بڑی آتی ہے دیکھا کبھی آپ نے؟ تبدیلی سمجھانا چاہتا ہوں. تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس طرح لگنے سے قبل جو لمحات تھے نا، ان لمحوں کے اندر بالوں کی بڑی قدر و قیمت تھی، بڑی ویلیو تھی. شیمپو لگا رہے ہیں، کنڈیشنر لگا رہے ہیں، بڑے مہنگے شیمپو لگا رہے ہیں، کلر لگا رہے ہیں بڑے مہنگے، اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کنگا لے کر کبھی زلفوں کو ادھر کبھی زلفوں کو ادھر، ہیئر اسٹائل ہے نا. بالوں کی اتنی عزت، مٹی لگنے نہیں دے رہے، گرد و غبار لگنے نہیں دے رہے، بدبو آنی نہیں چاہیے، چمک اور شائننگ آنی چاہیے، اتنی ویلیو ہے بالوں کی. لیکن اس طرح لگتے ہی بال جو نیچے گرتے ہیں نا، تو آپ کو اپنے بالوں سے بھی گھن آنے لگتی ہے، کراہت آنی لگتی. اپنے بالوں کو بھی ہاتھ لگائیں تو عجیب سی جھرجھری پیدا ہوئی ہے. بھائی تمہارے ہی تو بال ہیں نا یار، تھوڑی سی جیب میں رکھ لگاؤ. نہیں جیب خراب نہیں کرو. وہ خراب نہیں ہوں گے، تمہارے بال ہیں. وہ تھوڑی دیر ہاتھ میں ہی پکڑ لو، کہا نہیں بھائی جھاڑو، برش لاؤ. یوں جھاڑو، اس طرح جھاڑو، یہ منہ پہ گرے ہوئے بال یار. بھائی تمہارے بال ہیں. آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ کیا مطلب، کیا سمجھایا گیا؟ وہ نمازیں جو بڑی ویلیویبل تھیں، وہ روزے جو بڑے ویلیو تھے، بڑی ویلیو تھی ان کی، وہ بڑی قدر و قیمت والے نیک اعمال ایسے ہو جائیں گے کہ گھن آئے گی. آنے واحد میں ان کی عزت ذلت سے بدل جائے گی. نہیں کیا کرتا ہے، وہ گرے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے اٹھا کر ڈسٹبن میں نہیں ڈالتا، بلکہ وہ آپ کے بالوں کو اٹھانے کے لیے وہ کونے میں پڑا ہوا ایک وائپر، ایک ڈنڈا لے کر آتا ہے، آگے برش لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ برش سے آپ کے بالوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور اکٹھا کر کے بھی ہاتھ نہیں لگاتا. کوڑا اٹھانے والا لے کر کے آتا ہے، اور پھر اس کو آپ کے بالوں کو اٹھا کر ڈسٹبن میں ڈال دیتا ہے. او بھائی کیا ہو گیا؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تو ان کی اتنی عزت تھی، اپنے بالوں کو ڈسٹبن میں، وہ گھر لے جاؤ ساتھ. کا نہیں، گھر نہیں بھائی، ایک دو بال یہاں بھی اگر ہوگا یہاں سے جھاڑو، ادھر نہیں چاہیے، نہیں چاہیے یہ بات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةِ. یہ جو لڑائی جھگڑوں سے جو بدبو پھیل رہی ہے نا، جس نے پورے گھرانے کے اندر تعفن مچایا ہوا ہے، پورے خاندان کے اندر بدبو ہے جھگڑے کی، نفرتوں کے بیج بو دیے، اور یہ منتقل ہو رہے ہیں، یہ بدبو پھیل رہی ہے، پورے خاندان کو متاثر کر رہی ہے، پورے خاندان کے اندر اثر انداز ہو رہی ہے. یہ خاندانی جھگڑے یہ ختم نہیں ہو رہا ہے، ہماری نفرت ختم نہیں ہو رہی، اور ہم محبت کو بھولے ہوئے ہیں. نمازوں کو نہیں بھولا، روزوں کو نہیں بھولے، زکوٰۃ کو نہیں بھولے، محبت کو بھولے ہوئے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں سیدھا جنتی، زندہ جنتی ہیں، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائیں گے. میرے بھائی خام خیالی ہے. اب تک کی گفتگو سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ کے لیے محبت کرنا یہ اتنا بڑا عمل کیسے بن گیا کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ان کے قد چھوٹے ہو گئے. اس لیے کہ اگر محبت نہ ہو، نفرت ہو، تو اس کا فساد بہت بڑا ہے. اس فساد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے لیے محبت کے سوداگر بن کے زمین پر زندگی گزاریں. محبت کو ختم نہ ہونے دیں. جہاں آپ ہوں، ایک گھر میں ہوں، محبت نہ ختم ہونے دیں. جہاں کے سوداگر بن کے رہیں. تیار ہیں انشاءاللہ؟ ساتھ ساتھ وعدہ بھی لیتے جاؤں نا اللہ کے گھر میں. ٹھیک ہے جی، تیار؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کس کی کوشش ہوگی کہ محبت کو ختم نہیں ہونے دے گا وہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اور سبحان اللہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا. میدان محشر کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے
ما ہم بِأَنبِيَاء، وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے، ولا شہداء، اور وہ شہید بھی نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے میدان محشر کے اندر، ما ہم بِأَنبِيَاء، انبیاء بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن وَلَكِنْ يَغْبِطُهُمُ الْأَنبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ جو ان کو عزتیں دے گا، جو وقار دے گا، جو احترام دے گا، جو رسپیکٹ دے گا، ان کی رسپیکٹ کو دیکھ کر، ان کی عزت کو دیکھ کر، ان کی توقیر کو دیکھ کر، ان کے احترام کو دیکھ کر، سنیے گا الفاظ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یغبطہم الانبیاء والشہداء، انبیاء، رسول، پیغمبر اور یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ان کے مرتبے کو دیکھ کر، ان کی عزت کو دیکھ کر، ان کے احترام اور توقیر کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ رشک جانتے ہیں یار، یہ ہمیں بھی مل جائے، ان کو مل رہا ہے، اتنی عزت، اتنی عزت۔ اللہ اکبر، انبیاء رش کریں، کیا عزت ہوگی اس کی، جو نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، لیکن عزت اللہ سے اتنی بڑی پا رہا ہے کہ نبی انبیاء رش کر رہے ہیں، کاش یہ عزت ہم کو بھی مل جائے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، من ہم تخبرنا، ہمیں بتائیے، خبر دیجئے، من ہم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہم قوم، یہ وہ لوگ ہوں گے تحابوا بروح اللہ، جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کو ختم نہیں ہونے دیتے تھے۔ اللہ کے لیے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بہت سے موقع پر ہم کہتے ہیں یار اللہ کے لیے، یار بس چھوڑ دو جھگڑا، اللہ کے لیے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے؟ دیکھیے ہمارا کبھی گھروں میں جھگڑا ہو جاتا ہے نا، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے برادری کا کوئی بڑا آ جائے، کوئی نانا آ جائیں، دادا آ جائیں، جن کی سب عزت کرتے ہیں۔ اگر اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے برادری کے بڑے کو، بزرگ کو بلا لیا جائے، نانا دادا کو بلا لیا جائے اور اس کو احترام سے بٹھا دیا جائے، اور پھر وہ کہے یار میرے آنے کی لاج رکھ لو، میری لاج رکھ لو، اور جھگڑا ختم کر دو، اس میں سے ایک پارٹی تو تیار ہو جائے اچھا جی آپ کی وجہ سے میں جھگڑا ختم کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی ایک پارٹی تیار نہ ہو، صحیح آپ آ گئے لیکن ہم جھگڑا ختم نہیں کرتے، نہیں ہوگا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب اس میں کس کی بے عزتی ہے بھائی؟ اس بڑے کی بے عزتی ہے، اس بڑے کی بے عزتی ہے۔ وہ بیچارہ آیا بھی، اس نے کوشش بھی کی، محنت بھی کی، آخر میں اس نے کہا یار میرے منہ کو جھگڑا ختم کر لو، یار میں آیا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، میری تو رکھ لو یار، میں سب کا بڑا ہوں، میرے لیے جھگڑا چھوڑ دو۔ اور کوئی منع کر دے نہیں جھگڑا نہیں چھوڑ رہا ہے، اس نے کس کی بے عزتی کری ہے؟ اس بڑے کی بے عزتی کی۔ اور جس نے اس کی وجہ سے جھگڑے کو ختم کر لیا، بس صحیح ہے یار، نانا نے کہہ دیا، دادا نے کہہ دیا، ہمارے بزرگ نے کہہ دیا، بس بات ختم۔ اس نے کس کو عزت دی؟ اس نے اپنے نانا کو عزت دی، اس نے نانا کے نام کو خراب نہیں ہونے دیا، اس کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا، وہ اپنے حق سے دستبردار ہو گیا، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحابوا بروح اللہ، اگر کوئی اللہ کے لیے اپنے جھگڑے کو ختم کر دے تو اللہ فرماتا ہے اس نے میرے لیے کہ میں راضی ہو جاؤں اپنے جھگڑے کو ختم کیا، اپنی نفرت کو محبت سے بدل کے دکھایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو نے مجھے عزت دی نا، اب میں بھی تجھے آج قیامت کے دن وہ عزت دوں گا کہ میرے انبیاء اور رسول اور پیغمبر بھی رش کریں گے تیری عزت کو۔ اور کس طرح عزت دے گا؟ حدیث کے الفاظ سنیے گا، لہم منابر من نور، اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے
بٹھائے گا. کہاں بٹھائے گا؟ لہم منابر من نور، ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے. اب ہم تو ممبر سے مسجد کا یہی ممبر سمجھتے ہیں نا، 2 سیڑھی والا 3 سیڑھی والا. ممبر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ممبر سے مراد یہ ہوتی ہے جیسے آج کل شادی وغیرہ میں آپ جاتے ہیں، اسٹیج لگا ہوا ہوتا ہے، اسٹیج کے اوپر کرسیاں بھی دائیں بائیں بہت ہوتی ہیں، لیکن بیچ میں جو صوفہ سیٹ رکھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اس کی بیک بڑی اونچی ہوتی ہے، وہ بڑی شاندار اسپیشل کرسی، اسپیشل صوفہ ہوتا ہے. اس میں ہر ایک نے نہیں بیٹھنا ہوتا، دلہا دلہن نہیں بیٹھنا ہوتا ہے. یہ ان کی زینت کے لیے، ان کی عزت کے لیے وہ الگ سے رکھے جاتے ہیں. اس پر کوئی اور نہیں بیٹھتا، دلہا دلہن ہی بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میدان محشر کے اندر اپنے عرش کے نیچے ان کے لیے ایسے نور کے صوفے رکھ دوں گا، نور کے صوفے. فرمایا فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم علی نور، نور کے صوفے ہوں گے، نور کے ممبر ہوں گے، اور ان کے چہرے بھی نور ان کے چہروں پر سے نکل رہا ہوگا. وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ، نور کے اوپر ان کے اوپر نور برس رہا ہوگا. یہ نورانی، اس نورانیت کو دیکھ کر اللہ کے نبی کہیں گے کاش یہ عزت ہم کو بھی مل جائے. صحابہ نے پوچھا تخبرنا من ہم، یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں ہمیں خبر دیجئے. فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ. اب سنیے گا اگلے الفاظ، حدیث ختم ہو رہی ہے. علی غیر ارحام بینہم، یہ ہے جملہ سنیے گا. علی غیر ارحام بینہم، ان کے درمیان یہ جو محبت تھی نا، اس وجہ سے نہیں کہ آپس کے اندر رشتہ داری تھی، مجبوری تھی. رشتہ داری کی وجہ سے یہ محبت کرنے پر مجبور تھے. خونی رشتہ تھا، نسبی رشتہ تھا. علی غیر ارحام بینہم، اللہ کہے گا کوئی بڑی وجہ نہیں تھی محبت کرنے کی، کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، کوئی حسب نسب نہیں تھا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی قرابت داری نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی نفرت کو اپنے اندر آنے ہی نہیں دیا. ڈوب مر جانا چاہیے ان لوگوں کو کہ جن کے پاس محبت کرنے کی اتنی بڑی وجہ موجود ہے کہ خونی رشتہ ہے، اور بہنیں لڑی ہوئی ہیں، بھائی لڑے ہوئے ہیں. ایک ماں کے پیٹ کے اندر پرورش پانے والے، ایک ماں کے رحم کے اندر 9 مہینے پرورش کرنے والے، پرورش پانے والے. ایک باپ کا نطفہ، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، ایک باپ کا نطفہ ایک ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر 9 مہینوں تک رہنے والے، ایک ماں کا دودھ پینے والے، ایک چھت کے نیچے اپنی زندگی کے 18 20 25 سال ایک ساتھ گزارنے والے، اور پھر لڑے ہوئے ہیں، پھر جھگڑے ہوئے ہیں، پھر آپس میں نفرتیں ہیں، پھر دشمنیاں ہیں. ڈوب مرنے کا مقام. تمہیں نہ تمہارے باپ کے ایک نطفے نے ایک ہونے دیا، تم نے اپنے باپ کے نطفے کو بھی گالی دی. تمہاری ماں کے رحم کے اندر جس کا نام بھی رحم ہے، اس نے بھی تمہیں ایک نہیں ہونے دیا. ایک ماں کا دودھ پی کر بھی تم ایک نہیں بنے. ایک ماں کی گود میں پرورش پانے والے، پھر بھی تمہیں ایک ماں کی گود نے تمہیں ایک نہیں ہونے دیا. اور ایک ہی چھت کے نیچے بہن بھائی بڑے ہوتے ہیں نا، 20 پھر الگ ہوتے ہیں، پھر شادیاں ہوتی ہیں، پھر الگ الگ ہوتے ہیں. ایک گھر کی چھت کے نیچے 20 22 سال اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ٹریننگ لے کر، اتحاد اور اتفاق کی ٹریننگ لے کر مضبوط ہو کر پھر آپس میں شرازہ بھی کر گیا اس دنیا کے خاطر. اللہ اکبر. قرآن کی آیت سنا دوں میں اور ایک واقعہ سنا کر میں اپنا جمعہ مکمل کروں. قرآن کی آیت سنیے گا. قرآن مجید کا 26واں پارہ سورہ محمد. فَهَلْ عَسَيْتُمْ
ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، بہت نزدیک ہے، بہت ممکن ہے، یہ قرآن کا ترجمہ ہے، فہل عسیتم، بہت قریب ہے، بہت ممکن ہے، ان تولیتم، اگر تمہیں کسی چیز کا والی بنا دیا جائے، پہلے پیسے نہیں تھے اب پیسے آ گئے، پہلے فقیر تھے اب امیر ہو گئے، پہلے اتنی عزت نہیں تھی اب عزت مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی مرتبہ مل گیا، معاشرے کے اندر کوئی اونچی حیثیت مل گئی، پھر بہت ممکن ہے کہ ایک خرابی تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ کا قرآن، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین کے اندر فساد مچانا شروع کر دو، خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دو، اور کیا کرو، أَن تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم رحمی رشتوں کو، قریبی رشتوں کو، نسبی رشتوں کو، بہن بھائیوں کے رشتوں کو بھی تم برباد کر دو، توڑ دو، کاٹ دو، تقطعوا، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ فَأَصَمَّهُمْ، اس لعنت نے ان کو بہرا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی کچھ طرح سمجھا لے، کوئی آنے والا سمجھائے، یہ بہرے بنے ہوئے ہیں، یہ بہرے نہیں ہیں، ان کے کانوں پر اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کا 26واں پارہ کھول کے دیکھیے، اللہ کا قرآن، سورہ محمد۔ فَأَصَمَّهُمْ، اس لعنت نے ان کو بہرا بنا دیا، سمجھانے والے سمجھا سمجھا کر چلے گئے، ان کے سمجھ نہیں آ رہی، یہ جھگڑے ختم نہیں کر رہے، اور آیت ختم ہو رہی ہے، وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ، یہ تمہیں دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس لعنت نے ان کو آنکھوں کا اندھا بنا دیا ہے۔ یہ جھگڑے، فساد، اس کی بدبو جو پھیل رہی ہے، اس کا تعفن جو پورے ماحول کو خراب کر کے جس نے رکھ دیا ہے، خاندار کے اندر شرادہ، خوب شرادہ بکھر گیا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا، اندھے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ بھائی جھگڑا ہوا تھا، ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں ہوتا ہے جھگڑا، ایک جگہ رہنے والوں میں ہوتا ہے، رشتہ داروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، دوستوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ان جھگڑوں کے ہونے کے بعد ان جھگڑوں کو ختم کرنے کی فکر کرنی چاہیے یا ان جھگڑوں کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ میں بھی ہوا جھگڑا، صحابہ میں بھی جھگڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بڑے کبار صحابہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں خالد بن ولید تھے، ان میں ابو ذر غفاری بھی تھے، دو بڑے نام ہو گئے، خالد بن ولید، ابو ذر غفاری، اور ایک تیسرا بڑا نام عبد الرحمن بن عوف، بہت بڑے سیٹ تھے، بہت بڑے مالدار آدمی، پیسے والے آدمی، اور بلال حبشی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپس میں یہ بڑے لوگ، ان کی بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، کسی چیز پر کوئی مذاکرہ ہو رہا تھا کہ ابو ذر غفاری نے کوئی بات کہی تو بلال حبشی نے ٹوک دیا۔ بلال حبشی حیثیت میں کم تھے، غریب تھے، کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے کالے کلوٹے، اور غلامیت کا دھبا لگا ہوا تھا، آزاد تو ہو گئے تھے۔ بلال حبشی نے ابو ذر غفاری کو ٹوک دیا، نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں، ایسا تھا۔ ایسا کبھی اگر کوئی نوکر ٹوک دینا تو تھوڑی سی بے عزتی ہوتی ہے، اگر یار یہ ہمیں ٹوک رہا ہے، اس میں عقل ہے، ہم میں عقل ہے زیادہ، یہ ہمیں سمجھائے گا۔ ابو ذر غفاری جو تھے نا، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، کان فیہ الحدت والحرارت، ان کی طبیعت میں کچھ گرمی تھی، حرارت تھی، حدت تھی، تیزی تھی، غصہ تھا، طبیعت میں ہوتے ہیں کچھ لوگ غصے کے تیز ہوتے ہیں، ابو ذر غفاری بھی غصے کے بہت تیز تھے۔ ابو ذر غفاری نے جب دیکھا کہ بلال حبشی ٹوک رہے تو بلال حبشی کو ابو ذر غفاری نے کیا کہا،
حتی انت یبن السودا، او کالی کلوٹی ماں کے حبشی بیٹے، اب تو بھی مجھے ٹوکے گا. حتی انت یبن السودا تخطئنی، تو ہماری غلطیاں نکالے گا، تو ہم کو بتائے گا کہ یہ انہیں یوں تھا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اب تو بھی ہم کو بتائے گا. یہ ایک جملہ یہ جا کر بلال حبشی کے دل میں چوک گیا. اچھا قدرتی بات ہے، انسان کو اپنی بے عزتی تو برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اگر ماں کو بھی گھسیٹ لینا کوئی اگر، تو پھر وہ برداشت نہیں ہوتا. بلال حبشی جو ہے نا، حدیث کے الفاظ ہیں فقام بلال غضبانا آصفا مدہوشا، اٹھے تو اس حالت میں اٹھے غضبانا، ان کا غصہ غصے کا پارا چڑھا ہوا تھا، آصفا انتہائی غمزدہ، مدہوشن، ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں نا بڑا مدہوش آدمی ہے، عقل ہی جس کی نہ ہو، بڑا مدہوش، مدہوشن، اتنا غصہ کہ بلال کی عقل نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا. اور کہنے لگے تم نے مجھے میری ماں کا طعنہ مارا ہے. میں ابھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا واللہ لأرفعنک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے رہا، ہاں جا کر تمہاری شکایت اللہ کے پیغمبر سے لگا دیتا. بلال حبشی اسی کیفیت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور جا کر کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے بلال خیریت تو ہے؟ بلال کہنے لگے هل سمعت ابا ذر ماذا يقول فی؟ اے اللہ کے پیغمبر آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کہ ابو ذر نے میرے بارے میں کیا کہہ دیا؟ آپ نے پوچھا اے بلال سب خیریت تو ہے؟ کیا کہہ دیا ابو ذر نے؟ ماذا یقول فیک؟ کہنے لگے یقول فی کذا و کذا، اس طرح کے انہوں نے جملے مجھے کہے ہیں کہ کالی ماں کے بیٹے اب تو بھی ہماری غلطیاں نکالے گا، مجھے میری ماں کا طعنہ مارا. یہ سننا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا واشتد غضب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک آپ کے اندر غصہ اتنا آیا کہ شدید قسم کا غصہ بن گیا. آپ بھی غصے میں آپ. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے سلام کا بھی جواب نہیں دیا. بلال بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے چہرے پر غصہ ہے، شدید قسم کا غصہ. آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا اور غصے میں آپ نے بس کیا فرمایا اعیرتہ بامہ. اے ابو ذر کیا تو نے اس کی ماں کا طعنہ اس کو مارا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سچویشن کو سمجھا کہ یہ تو واقعتاً ایک بہت بڑی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول سے شکایت بھی ہو گئی، اور اللہ کے رسول بھی غصے میں ہیں. اعیرتہ بامہ، اور آپ نے میرے سلام کا بھی جواب نہیں دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا جی اللہ کے پیغمبر میں نے یہ جملہ بلال کے لیے کہہ دیا، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیۃ. اے ابو ذر تم وہ آدمی ہو کہ ابھی تک جاہلیت تمہارے اندر موجود ہے، جاہلیت موجود ہے. یہ جملہ اللہ کی زبان سے، اللہ کے رسول کی زبان سے جب ابو ذر غفاری کے لیے نکلا، فبکا ابو ذر فجلس. ابو ذر نے رونا شروع کر دیا.
اور روتے روتے فجلسا، ابو ذر بیٹھ گئے اور روتے رہے۔ اللہ کے رسول بھی خاموش، مجمع پر سناٹا طاری ہے اور ابو ذر رو رہے ہیں اور روتے روتے کہنے لگے استغفر لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کر دیجئے، اللہ مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ اللہ نے اگر معاف کر دیا تو آپ بھی معاف کر دیں گے، آپ نے کر دیا تو مجھے بلال سے بھی معافی مل جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہنے لگے صلی اللہ علی المغفرہ، اللہ سے سوال کیجئے اللہ مجھے معاف کر دے، صلی اللہ علی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں، روتے رہے ثم قام، کھڑے ہوئے، فخرج من المسجد باکیا، روتے روتے مسجد سے باہر نکلا۔ پیچھے سے بلال حبشی بھی اٹھے اور بلال حبشی ابو ذر غفاری کے پیچھے پیچھے مسجد سے باہر نکلے تو ابو ذر غفاری نے کیا کیا سنیے اب ذرا۔ فطرح ابو ذر رأسہ فی طریق بلال، ابو ذر نے دیکھا کہ بلال آ گئے مسجد سے باہر، فطرح پھینک دیا، رأسہ اپنا سر کہاں پھینک دیا، فی طریق بلال، بلال کے راستے پر اپنا سر زمین کے اوپر رکھ دیا، اور رکھا نہیں، ایک ہوتا رکھنا بڑے آرام سے، فطرح پھینکنے والے انداز میں اپنے وجود کو زمین پر گرا دیا، اور گرانے کے بعد وَوَضَعَ خَدَّهُ، اور اپنا یہ رخسار، یہ چہرے پر جو رخسار ہوتا ہے، یہ گال ہوتا ہے، وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى التُّرَابِ، اس رخسار کو مٹی کے اوپر رکھ دیا، اور مٹی کے اوپر رکھ کر کہنے لگے اے بلال لا ارفع خدی عن التراب حتی تطأہ بقدمک، میں اس وقت تک اللہ کی قسم اپنا چہرہ مٹی پر سے نہیں اٹھاؤں گا، حتی تطأہ بقدمک، جب تک کہ تو اپنے پاؤں کو میرے چہرے پر رکھ کر اس کو روند نہ دے۔ انت الکریم وانا المہان، تو عزت دار ہے اور میں ذلیل ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج معافی مانگنا کوئی ابو ذر غفاری سے سیکھے، بات کو ختم کرنا کوئی ابو ذر غفاری سے، وہ جھکنا پڑتا ہے بات ختم کرنے کے لیے، آج بھی دکھانی ہوتی ہے، اس سے بے عزتی نہیں ہوتی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے نا، اللہ کے لیے، اللہ کہتا ہے رفعہ اللہ، میں اس کو بلند کر دوں گا۔ چہرہ زمین پر رکھا ہوا ہے، رخسار مٹی پر رکھا ہوا ہے، اور زبان سے یہ الفاظ ہیں نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے پاؤں کو چہرے پر رکھ کے رگڑ نہ دے۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر غفاری کے، وہ معمولی آدمی نہیں ہے ابو ذر غفاری، لیکن بلال نے جب دیکھا کہ معافی ابو ذر اس طرح مانگ رہے ہیں تو اب سنیے گا، فبکا بلال، بلال نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اللہ، ابھی اتنا غصہ تھا، روئے اس طرح کہ رلا دیا۔ ابو ذر روئے اس طرح، معافی اس طرح مانگی کہ معافی دینے پر مجبور کر دیا۔ فبکا بلال، بلال کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، ابو ذر غفاری اس حالت میں رو رہے ہیں۔ اس کے بعد واقترب، بلال قریب ہوئے، وقبل ذلك الخد، اور اپنے منہ سے اس کے مٹی والے چہرے کو چوما، اور چومنے کے بعد ان کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کھڑے ہوئے۔ ثم قاما وتباکیا وتعانقا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو کر چمٹ کر دونوں نے رونا شروع کر دیا۔ آج ہمیں معافی مانگنی بھی تو نہیں آتی، اکڑے ہوئے ہیں، اکڑے ہوئے معافی نہیں مانگی جاتی۔ وہ کتنی دیر لگا دی ابو ذر نے، ہو گیا تو ہو گیا جھگڑا، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، کہا نہیں یہ غلطی ہو گئی تو اب اس غلطی کی تلافی بھی مجھے کرنی آتی ہے، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، دل دکھا دیا، اس دکھے ہوئے دل پر مرہم رکھنی بھی مجھے آتی ہے۔ بغل گیر ہو گئے، دوبارہ وہی محبت پیدا ہو ہے۔ کسی میں ہمت اپنے آپ کو اتنا جھکائے معافی مانگنے کے لیے؟
ہے کوئی ابو ذر غفاری جیسا بننے والا؟ ہے کوئی بلال حبشی جیسا بننے والا؟ نہیں، ہم تو ابو ذر غفاری سے بہت بڑے لوگ ہیں، ہماری تو بڑی عزت ہے، ان کی تو اتنی عزت نہیں تھی، ہمارا تو معاشرے کے اندر بہت بڑا مقام ہے، ابو ذر غفاری کا نہیں تھا۔ نہیں میرے دوستو، میرے بزرگوں، خیال رکھیے، یہ نمازیں پڑھنا کمال نہیں، ان کی حفاظت کر لینا کمال، یہ روزے رکھنا کمال نہیں، یہ جمعے پڑھنا کمال نہیں، ان جمعوں کے ثواب کو محفوظ کر لینا یہ کمال ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے والباقیات الصالحات، وہ نیکیاں جو باقی رہ گئیں، ضائع ہونے سے بچ گئیں، برباد ہونے سے بچ گئیں، وہ ہے اصل نیکی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک چھوٹی سی حدیث سنا کر بات مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، نبی سے کہلوا رہا ہے، اے نبی ان سے کہہ دو وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی۔ اللہ کن کے لیے محبت تیری واجب ہو گئی؟ فرمایا المتحابین فیہ، جو میرے لیے محبت کو ختم نہیں ہونے دیتے تھے زمین کے اندر، والمتجالسین فیہ، جو میرے لیے مجلسیں بنا کے رکھتے تھے، مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، ایک ساتھ گیٹ ٹوگیدر کیا کرتے تھے، مل کر کے بیٹھا کرتے تھے کہ ہم آؤ اللہ کے لیے مل کر کے بیٹھیں، میرے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ والمتزاورین فیہ، ایک دوسرے کی زیارت کرنے جاتے تھے۔ والمتبازلین فیہ، اور میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے۔ آؤ یار محبت کو قائم رکھنے کے لیے نا چلو خرچہ بھی کرتے ہیں نا، چلو اس ہفتے میری طرف سے دعوت، اگلے ہفتے وہ کہ بھئی میری طرف سے دعوت، مل کر کے بیٹھیں گے، ایک ساتھ بیٹھیں گے، اور جب ایک ساتھ بیٹھیں گے تو رنجشیں دور ہوں گی اور جھگڑے ختم ہوں گے۔ فرمایا جو میرے لیے بیٹھتے ہیں ایک ساتھ، جو میرے لیے خرچ کرتے ہیں ایک ساتھ، جو میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، تو پھر میں بھی کہتا ہوں میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جو کچھ سنا اور سنایا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا